The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani channel, once again welcome, marhaba in our transmission Path to Success. There are countless virtues and blessings to recite Durood Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, there will be no shade on the day of judgment except the shade of the throne of Allah Azza wa Jal. Three persons will remain under the shade of the divine throne of Allah Almighty. It was humbly asked, O the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, who will be those people? Now listen carefully. Who will be those people? جو اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کس دن؟ قیامت کے دن. وہ دن that day is equal to 50,000 years. ایک دن. جی ہاں. وہ تین کون لوگ ہوں گے؟ The number one, the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam said, the one who relieves the distress of my ummati. جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے گا اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. نمبر ٹو, the one who revives my sunnah. جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. and the one who recites salat upon me in abundance. جی ہاں, جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا اس کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, لوگوں کی مدد کرنا. ٹاپک ہے help others to help yourself. جی ہاں, help others to help yourself. and it's such a topic, the topic is slowly کہہ سکتے ہیں disappearing in our Muslim society. آج کے دور میں یہ چیز کم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا. remember, help yourself by helping others. جی ہاں, لوگوں کی مدد کرنی ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. we rise by lifting others. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو گرانے والے بن جائیں, صرف اپنے بارے میں سوچیں. ہم لوگوں کو اٹھانے والے بنیں. تو آپ لوگوں کی مدد کریں. اور ٹاپک بھی بڑا اسی لیے ہم نے یونیک ٹاپک رکھا ہے کہ help others, تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے. بہت سارے اس میں ہم انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے, کیونکہ جو سکسیسفل پیپل ہوتے ہیں نا, یہ یاد رکھیے گا, always looking for opportunities to help others. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور unsuccessful ہوتے ہیں, یار میں بڑا کامیاب نہیں ہو رہا. one of the sign, one of the reason of the unsuccessful people are always asking, why is it me? Why is it for me? Why should I help others? Why shouldn't I help others? سوال یہ ہونا چاہیے, سوال یہ نہیں ہونا چاہیے why always me? Why should I help him? Why should I help others people? سوال یہ ہونا چاہیے why shouldn't I help my Muslim brother? انشاءاللہ آج ہی ہمارا ٹاپک ہوگا, اس کی برکتیں کیا ہیں, اس سے ملتا کیا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج حافظ عاصم مدنی موجود ہے اور منیب شاہ صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ افتخار بھائی اور ہمارے ہر دل عزیز حفیظ بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ we'll start with the recitation of Holy Quran, اور آصف بھائی آج تلاوت قرآن پاک کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی
لسمیع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں آقا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے آقا قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے واللہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے گو لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں گو لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا آقا ایک نظر کرم کرنا یہ عرض
نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے آقا، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، وہ سو جان سے واری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو ہم جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی، ہاں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں آقا، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. Dear viewers of Madani channel, inshallah Azza wa Jal we start our topic help others to help yourself. جی ہاں، بہت پیارا ٹاپک ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کمپلین یہی ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں معاملات ہو رہے ہیں، why is always me, why this thing happen. کہتے ہیں کہ if you light a lamp for somebody it will also brighten your path. تمہارا راستہ بالکل صاف ہو جائے گا، تمہارا راستہ روشن ہو جائے گا، لیکن دوسروں کے لیے بھی تو لائٹ کا راستہ بنو نا، دوسروں کے لیے بھی تو سامان بنو نا اس چیز کا. ہیلپ ادرس ٹو ہیلپ یور سیلف. نقصان ہے ہی نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. انشاءاللہ we'll start with منیب شاہ صاحب انشاءاللہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Just say, sir, alhamdulillah, with this opportunity that whenever I come, there's a unique topic. And today as well, that when I was told this topic as well, it made me think, say, sir, that how beautiful our religion of Islam is. Subhanallah. That this is the only religion that which tells you that by helping others, you won't be in loss. Allah, Allah, beshak. Many people have this notion, say, sir, that we help others or give it sadaqah as example. For example, that we give sadaqah, our money gets less. No. Physically, yeah, it might get less. But the reward and how much Allah Ta'ala will reward you upon that action, this is tremendous as well. So I came across a hadith of the Prophet alayhi salatu wassalam, and there's quite a few things mentioned in this hadith. MashaAllah. And subhanAllah, when I read this, the first time I read this hadith as well, and I go, subhanAllah, it says that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned, man nafasa an mu'minin kurabatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. That whoever removes a worldly grief, a grief from a believer, Allah Ta'ala will remove from him one of the griefs of the Day of Judgment. Allah. It carries on, doesn't stop there, says sir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Subhanallah. And whoever alleviates the need of a needy person, Allah will alleviate his needs in this world and in the hereafter. And he goes forward as well. He says, "Man satara Musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah." Whoever shields, i.e. hides the misdeeds of a Muslim, Allah will shield him in this world and the hereafter. Hadith goes on, but just this part we'll have to focus on, say, Sahab, that by you helping a needy individual, not just in the hereafter, many times we hear that many people, they don't do a certain action, they say, oh, reward will get in the Day of Judgment. How will I know
Many people say that, but this, according to this hadith, says that you will get rewarded. Allah will alleviate a pain, a grief in this world and in the hereafter. Subhanallah. Not just the hereafter, in this world as well. And subhanAllah, the beautiful religion of Islam says that this first discussion, I like to end with the quote that we make a living by what we get. We make a living by what we get, but we make a life with what we give. Allah, Allah, Allah. So we make a life with what we give. Subhanallah. کیا بات ہے. یاد رکھیں اسلام بڑا پیارا دین ہے. It's a religion of humanity, giving others and wanting for others what you want for yourself. یہ یاد رکھیں, جو دوسروں کے لیے نا, یہ کتنا پیارا دین ہماری تربیت کر رہا ہے. واقعی ایسا دین کوئی نہیں. جو دین اسلام ہے نا, اس کے نام ہی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, جو پیاسا ہے اس کو پانی دینا, جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑا دینا, even when you are also in need of you, آپ کی اپنی ہیلپ کے لیے نا, your own problem, anything. لیکن اگر آپ اثار کر دیں گے تو یہ اس سے ایک بڑا الگ ہی وہ چیپٹر. لیکن آپ اثار کی فضیلت آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا, آپ کو ایک چیز کی حاجت ہے, اسلام کہتا ہے دوسرے کو دے دو نا. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مغفرت واجب کرانے والے اعمال میں سے, جس کی آپ کو حاجت اور آپ کسی کو دے دیں. تو یہ اسلام ہی یہی ہے جس کی وجہ سے ہیومینٹی, اگر ہم اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں, آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے اگر اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے, آپ کو محبت دکھے گی, امن دکھے گا, بھائی چارگی دکھے گی. اور وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ when you help others, آپ کی خود بخود مدد آ رہی ہوتی ہے. ٹیکنگ پینس ٹو ریموو دی پینس آف ادرس. انہوں نے لکھا کہ ٹیکنگ پینس ٹو ریموو دا پینس آف ادر از دا ٹرو ایسنس آف جنروسٹی. لوگوں کے پریشانیاں دور کرنے والے بنے, آپ کی پریشانی دور ہوگی. لوگوں کے لیے ٹربل میکر نہ بنے. آج میجورٹی جو ہے کہتے ہیں از اے ٹربل میکر, I want to get rid of him, I want to stay away from him, this is the person who is a trouble maker in our family. کتنی غلط اور کیا کہتے ہیں کتنی بدنامی کا سبب ہے, جس کے شر سے لوگ بھاگ رہے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ شر کا جو ہے نا تالا بنو, خیر کی چابی بنو. تمہاری وجہ سے جو ہے محبتیں پھیلے, تمہاری وجہ سے شر نہ پھیلے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی, لوگوں کا پین لے لیں. انشاءاللہ آپ کا پین خود بخود دور ہو جائے گا. Just adding on to this point, nowadays we have this internet and this search engines that we have. A lot of individuals search random things, how to lose 100 kg in 2 days, etc., etc. But there's still to say, so as I mentioned that Islam is such a beautiful religion, but if you actually search, look through authentic books, that how Islam, like there'll be very less search, even on the search engine says that how can I help another Muslim? Very less. It'll be about financial things. Normally the searches that we have about financial, or how can I get a mortgage, how can I have this, or how to hack this thing, or something on these lines. But say Islam, alhamdulillah, even this search, even on the search engine, you shouldn't even get your deen from the internet. But I'm just saying, even this search is not done that much. That how can I help another Muslim? There are many ways to help another Muslim, but I'm just pointing this point across. Say that we look for like 7 steps of this, 6 steps of that for success. Yeah. کس نے لکھی ہے بھی نہیں پتا. Yeah, we don't know. But anything the Prophet ﷺ told us, this is haqq. And when they have mentioned that Allah will alleviate a pain for you in the day of judgment, then why will not we do that? Subhanallah. MashaAllah. We have Iftikhar bhai as well. MashaAllah. Alhamdulillah, Shah, we're very fortunate in this country that if we explain it very simply, our hand is like this. We are in a position to help people, give to people, and we should be thanking Allah Almighty. Look, our hand is not like this, that we are asking for people. We're in a very comfortable position. And it's stated that after the farz ibadat, the best thing that you can do is put happiness into the heart of a believer. And putting that happiness into the heart of the believer doesn't always mean financially you have to give them money. Imagine we help somebody get a job. But what we're worried about is he gets a job, he's going to go in front of us. Back home, he's going to have a bigger house than us. These are our worries, that if I help somebody, he's going to cross me. We have to take this concept out of our mind. If he crosses you, doesn't matter. If he becomes successful, be happy for him. But this is something that pulls us back from helping others. Helping others could be simple as finding out how they are, how their health is, how their well-being is. Helping others and being there for them at the time of their need. Helping others in many different ways. We think financially, look, I haven't got money, I can't help others. That is not the case.
We have to remember that helping others, their dua that they give you at that time, that dua if is accepted in the court of Allah Almighty, your problems will be solved. Subhanallah. Not just in the dunya, but in the grave and on the day of judgment. It is stated that a poor man, he was fasting, his family were fasting, his daughter, she was fasting. Now at the time of iftari, he had nothing to open the fast with. So he went to the local bazaar and he thought to himself, let me find some rich people of the market. So he went to the goldsmith market, people with a lot of gold and money. He approached one goldsmith and he had the optimism that this individual will help me. Let me go over to him. At that time, the goldsmith, he was throwing his gold around on the cloth and seeing how much value he's got, what he's sold today. And he went with the optimism and he said that, could you lend me 10 dirham? Now that goldsmith, he gave him a dirty look and he turned the other way. He was heartbroken. Tears filled up in his eyes and they were rolling down his cheeks. He left from that shop. As he was about to leave, on the other side, there was a non-Muslim watching. He said, what's the matter? What did you inquire? What did you ask? He said, look, I asked for, 1 dirham or 10 dirham loan and he didn't give me. He said, look, take 10 from me. Take 10 from me. Whatever your need is, sort your problem out. It stated that goldsmith, he went to sleep at night and he had a dream that it was the day of judgment or the time after that. And he was seeing the difficulties and the thirst and his tongue was very dry. And he saw a beautiful palace. So he wanted some water from that palace. He was informed, up until last night, yesterday, this palace was yours. Allah. This was your palace. Now it belongs to your neighbor across your shop, that non-Muslim. This belongs to him. He woke up in shock. And he went over to his neighbor, the goldsmith, and he said, I need a favor. You're a neighbor of mine. I need you to do me a favor. He said, how can I help you? He said, look, yesterday, that individual that came to you, take 100 dirham from me and give me some of that reward. He said, look, listen, you've seen that palace. Allah. I've seen it as well. Allah. I'm not giving that palace to you. I've recited the kalima. I'm a believer. That palace is in my name. It's waiting for me in the hereafter. He said, I'll increase the reward. He said, even if you were to give me 1,000, 2,000, you will not have a share in this. What did that individual do? He was blessed with the kalima. He was blessed with iman. He came into the beautiful deen of Islam. Why? For helping an individual. His whole life changed. His akhirah changed. Subhanallah. For a little loan that he gave. We can help people in so many ways. In this country, back home, our neighbors, our relatives, help someone. Look, people don't have a car. Imagine carrying someone shopping or stopping for them in their time of need, taking somebody to an appointment. And there are people out there in communities. They help others so much, is unbelievable. And those people are known in their communities. Other people that don't help as much, we don't even know that they live in our communities. So our life should be to live for others. Alhamdulillah, that's why the topic today is so beautiful, that if we live our life for others, our life will become easy, inshallah. Subhanallah. आज के दौर में अगर आप देखें तो दावत इस्लामी ये काम करती हुई आपको नजर आ रही है. प्रैक्टिकली फिर कहते हैं ना, हमारा दावत इस्लामी का जो वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, FGR है, अगर आप उसको देखें पेंडेमिक के अंदर तो खास तौर पर ये चीजें बड़ी हाईलाइट हो रही है. लेकिन इन्होंने जो वाकया सुनाया ना, उससे एक चीज है कि हेल्पिंग हैंड ड्यूरिंग टफ टाइम worth far more than 1,000 words of praise after success. कोई वो नहीं है कि कामयाबी के बाद आप तारीफ के पुल बांधे. असल तो मदद वो है कि जब उसका टफ टाइम था आपने उसकी मदद की थी. कहते हैं भूख लगी हुई है, आप उसको कह रहे हो बाद में उसका पेट भरा है, उसके बाद आप उसको खाने रख दो, तो बिरयानी रखो, तो कोरमा रखो, तो मीठा रखो, पूरी देग रख दो, बोलेगा पेट भरा हुआ अब नहीं चाहिए. जब मदद चाहिए थी तो उस वक्त क्यों नहीं मदद की थी. नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स. ये याद रखिए. बहुत बरकतें, बहुत परेशानियां दूर होती हैं. दावत इस्लामी इस पेंडेमिक के अंदर कुएं खुदवा रही है, खाने खिलवा रही है, लोगों की दवाइयों से. मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती. पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. आई वोंट गॉट द मनी, सो हाउ कैन आई हेल्प अदर्स पीपल. मुस्कुरा कर देख लो, उसकी स्ट्रेस दूर कर दोगे, ये भी मदद है उसकी. उसको अच्छे डॉक्टर का पता बता दोगे, दिस इज ऑल्सो द हेल्प ऑफ अदर्स. जी, रास्ते से कोई पत्थर हटा दिया है, रास्ते से कोई चीज हटा दी है, ये क्या चीजें हैं? ये मतलब कोई बहुत परेशानी में, आपने मुस्कुरा कर कोई मैं आपके साथ हूं ना, ये भी उसकी परेशानी दूर करने में आएगा. अब रियलाइज करें कितने ऐसे मैटर है कि विदाउट मनी, विदाउट कहते ना कि कोई चीज खर्च किए हुए, सिर्फ मुस्कुरा कर देख कर भी हम उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं और इसका भी सवाब मिलता है मुसलमान को. इतना प्यारा दीन है कि आप मुस्कुरा कर देखोगे, इस पे भी सदके का सवाब मिलता है. किसी की कर्ज है, आज देखिए हालात खराब है ना, लोग कर्ज में डूबे हुए, माशरा इस तरफ जा रहा है कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान है, काम नहीं है. ईज दे दें,
اپنے بینک میں جمع کر کے نہیں. گیو ایز ٹو دا ادر. جی ہاں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرضے میں کمی کر دی, اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اللہ کے عرش کا سایہ ان کو ملے گا جو پریشانی دور کرتے ہیں. تو کیا یہ ہم نے نہیں پڑھا؟ آپ کے پاس پیسہ ہے, یو ہیو منی, ٹرائی ٹو گیو ادرس. دے دیں, لون دیا, معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کر دیں, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. جو دنیا میں لوگوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کے جو ہے نا پریشانیوں کو دور کرنے والے بنے. یہی آج اس ٹاپک کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی پریشان ہے. آپ بیک ہوم میں دیکھیں یا آپ فرنٹ ہوم میں دیکھیں, آپ کو پریشان ضرور دکھیں گے. پلیز ہیلپ. اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے. 40-50 پاؤنڈ وی آرڈر فوڈ 50 پاؤنڈ. پاکستان میں 50 پاؤنڈ میں ایک نہیں 2 فیملیاں پورے مہینے کا راشن ان کا آ سکتا ہے. کیا آپ نے 1-2 خاندان باندھے ہوئے یا اپنا ہی دیکھ رہے ہیں؟ ایسی گاڑی لے کر نکلے, پورے ہفتے گھوم رہے ہیں, اتنا جو پیٹرول ضائع کیا. تھوڑا سا ریئلائز کریں, میرا آج کا باہر کا کھانا اگر بچ جائے تو میں 2 خاندانوں کو پورے مہینے کا راشن دے سکتا ہوں. دس از یور اسلام, کہ تم لوگوں کی مدد کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تم لوگوں کے کام آؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. تو میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت مدنی چینل پہ ہمارے پروگرام کہ UK میں دیکھ رہے ہیں, یورپ میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ انگلش مدنی چینل ہے. ویسٹرن کنٹریز, امریکہ, کینیڈا ادھر چل رہا ہے. وی بین بلیسڈ سو مچ, بلیو می, وی بین بلیسڈ سو مچ. اتنے لوگ غریب حال ہیں, ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, گھر میں 1 جوڑی ہے. ہمارے گھر میں 20 جوڑیاں موجود ہیں, پھر بھی ہمیں اور چاہیے. 1, 2, 5, 10 خاندان, 2000, 20 پاؤنڈ, 30 پاؤنڈ اے منتھ. آپ کا ڈائریکٹ ڈیبٹ موبائل کا گھر کا 50 پاؤنڈ لگا ہوا ہوگا. پلیز ریئلائز, اس کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کر کے ایک خاندان کو اسپانسر کر دیں. مشکل ہے, دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. 20, 30, 50 پاؤنڈ کوئی بڑی چیز نہیں. آپ 10 پاؤنڈ کر سکتے ہیں, 10 پاؤنڈ کر دیں. بلکہ میں کہتا ہوں 5 پاؤنڈ کر سکتے ہیں نا, اسٹارٹ ود 5 پاؤنڈ, نو پرابلم. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسی برکت دے رہا ہے. خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں تو ویسی برکت آتی ہے. تو پلیز ریئلائز, ہیلپ ادرس ٹو ہیلپ یور سیلف. ماشاء اللہ حفیظ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے زبردست مدنی پھول دیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی تساں یہ گل بائی نا تے مکی اور زیادہ مشکل ہی بائی چھوڑنے ہو, اللہ, کیونکہ پھر اور محنت کرنی پینی. کس چیز کی؟ کس جگہ پہنچنے واسطے نا آسان ہونا, اچھا, پھر اس جگہ پر ٹھہرنا مشکل ہونا. تے اللہ تعالیٰ اس نے ذہن قائم رکھا ہے آمین اور اللہ تعالیٰ کی اس نے اجر عطا فرمایا ہے. آمین. گل یہی ہے شاہ جی کہ دنیا کی مدد کرو تو تساں بھی مدد ہو سی, کر پلا تو سی یہ پلا جی جی. اور اس طرح نہیں سب سے بیان فرمایا کہ پیسے نال ہی ہونا نہ. جی, اگر تے پہلی ایسا کی سمجھ آئے گی نا اگر تو تسا دیکھ سو کہ انشاءاللہ گل کرساں تے بہت ساریاں چیزاں ایسیاں کہ اپنا بھلا کرنا. اور دین تے اصل یہی ہے نا کہ اللہ نے رضا حاصل ہوا ہے ہر کام وچ, جڑا بھی کام اساں کرنا, چاہے جانی عبادت ہی, مالی عبادت ہی, کچھ بھی ہے, اللہ نے رضا واسطہ اور کر رہے ہیں. اچھا اسی تساں دیکھو کہ بھائی پہلا کہ زبان نال بھی تساں دنیا کی مدد کرو تے اپنی اسی وے جی. میرے اہل سنت دامت برکات مولالیہ کی تکو سبحان اللہ جی, بیان کری تو لکھاں نے دلاں کی بدلی چھوڑیا نے, بے نمازی ہوئی گئے جی, اور شرابی مطلب کہ امام بنی گئے. تو اسی تساں دیکھو کہ انہاں دوسرے نے فائدہ کرنا تو انہاں نے جڑے درجات بلند ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جی. تساں بھی اگر ہوئی سکنا درس دیو جی. اور روایت ہی چاہے کہ جڑا ایک بھی مطلب درس دے کلمہ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرفوں وہی ہوئی کہ ہر کلمے پر میں 1 سال عبادت کا ثواب دے سبحان اللہ جی. تساں نے درس دینے نال اگر کوئی بے نمازی ہو جانا, کوئی اگر والدین نافرمان اگر چھوڑ دینا, کوئی اگر قرآن حدیث سیکھنے والے پاسے آئی جانا, اس لیے مطلب دوسرے نے مدد کی زبان نال, ان تساں نے مدد ہونی بھی کہ جو بھی نیکیاں ہو کر سی نا تساں نے نیکیاں ہونی ہیں. سبحان اللہ سبحان جی, ایک تو یہ ہوئی گیا. دوسرا ہاتھ نال بھی جسمانی طور پر بھی مثلاً تساں نے والدین ہے, اگر تو تساں والدین نے مدد کرسو, انہاں نے خدمت کرسو تو تساں بھی تیار رہو کہ اتھوں اولاد تساں نے خدمت کرسو. سبحان اللہ بے شک جی. ایک دوسرا اسپیکٹ اس پر انشاءاللہ گفتگو کرساں اگر موقع ملیا. تیسرا دعا کرو لوکاں واسطے, دعا کرو. صدائے مدینہ چ کیا کرنے ہاں
سبحان جی اللہ. اس نے غیر موجودگی دعا کرنا اسا ایک مطلب کہ اس کی ہیلپ کرنی آنا پہ یا اللہ اس کے مدینے لے جا سبحان یا اللہ اس کی بار بار اجنی سعادت دعا دیتی جا رہی ہے اور جڑا دعا دے رہا اس کی کیا اس کا فائدہ ہونا پیا بھلا سی کہ وہ دعا فرشتہ نا اے تارے حق چ پہلو قبول ہو سی سبحان دعا اللہ سبحان اللہ. تو مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. گل سمجھنے نہیں تے علم حاصل کرنے نہیں ہے کہ کیڑیاں کیڑیاں گلاں ہی ہیں کہ بغیر پیسے تو تسو فائدہ حاصل کر سکنے ہو. ضرور نہیں پیسہ ہی ہو پیسہ بھی مطلب صدقہ بھی ہے. میں بیان کرنے سے تو اسی سامنے آیا کہ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ تے خیرات مت روک جی. نہیں تو تاڑا رزق روک جائے سی. اللہ اللہ. جے رزق بدانا چاہنے ہو نا پھر صدقے خیرات دیو. ایک یہ نہیں ہے زبان نال بھی تساں لوکاں دی مدد کر سکنے ہو تو ہتھاں پیراں نال بھی کر سکنے ہو تو جسمانی طور پر بھی کر سکنے ہو اور انشاءاللہ ایسے پر گفتگو کرساں جیڑی مدد کری نا اج میری ڈپریشن آ اج میری ٹینشن آ میں یہ دوائیاں کھانا وہ دوائیاں کھانا تساں ایک روز کسے نہیں جائی فیس بلا مدد کرو. آج تساں بھی کسے نہیں مدد کرو بے شک. کسے انا بندہ اس کی سڑک پار کراؤ تکھے یا کسے بچے کی سبق نہیں اس کی سبق یاد کرواؤ کسے نہیں ہیلپ کرو اس نے چہرے پر اطمینان سکون تشکر تکھی نا جڑا تساں نے دل وچ اطمینان حاصل ہو سی نا او تساں نہیں کو پیسے نال کے نہیں سکنے. سبحان اللہ سبحان. بہت پیاری بات کی. when you help others اللہ will help you in return. یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ مدد کریں گے نا آپ کی مدد ہوگی. you don't need money to help other. یہ سمپل فارمولا یہ یاد رکھیے کانسیپٹ کلیئر کر دیں. you don't need money to help other you need a heart to help other. دل ہونا چاہیے دل بڑا ہونا چاہیے. پیسے سے خالی نہیں ہوتی ہے. بہت سے پیسے والے ہیں وہ کہ ان کے بچے کہتے ہیں کہ یہ کنجوس اور مکھی چوز ہے یہ جائے تو کچھ جو ہے ہمارا کچھ ایزی ہوگا. تو دل ہونا چاہیے دینے کے لیے مدد کرنے کے لیے. لوگ چیزیں روک لیتے ہیں یہ یاد رکھیں. علم بھی ہے نا بڑھایا نہ جائے تو کیا فائدہ ہوگا پھر. نہیں بیان کسی نے مدد مانگی کوئی ٹاپک نہ یہ میرے پاس ایسے الفاظ ہے اور میں یہ ڈیلیور کروں گا نا تو میری واہ واہ ہونی چاہیے. اس کو کیوں بتاؤ یہ اس کی ہیلپ ہو جاتی بھائی. وہ بھی علم سیکھتا اس کے پاس بھی کچھ مدنی پھول آ جاتے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا آپ کو بھی تو ثواب ملتا ہے. نہ میری لفاظی ہونی چاہیے. از مائی اسپیچ بس مائی وے اور نو وے. صرف میرا ہی راستہ ہو میری واہ واہ. آپ کے پاس کوئی اچھی چیز تھی شیئر کرنی چاہیے. میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک واقعہ نگران شورا نے مینشن کیا تھا. یو نو the cancer of society backbiting. یہ آنے سے پہلے کتاب آنے سے پہلے امیر اہل سنت لکھ کر دیتے جاتے تھے اور نگران شورا بیان کرتے جاتے تھے. اگر آپ ان دوران کے بیانات اٹھائیں گے تو نگران شورا انہی میں سے بیان کرتے جا رہے تھے. زبان کی آفتیں غیبت کی تباہ کاریاں جو لکھتے جا رہے تھے. ورنہ ہوتا نا لکھنے والا بھائی میری کتاب نکلے گی میری واہ واہ ہوگی لیکن لک ایٹ دا کوالٹی آف امیر اہل سنت. وہ نگران شورا کو کہتا امیر اہل سنت لکھ کر دے رہے تھے اور میں بیان کرتا جا رہا تھا. آپ سوچیں اس میں سیکھنے کا کتنا پہلو تھا. نگران شورا نے فرمایا کہ اپنے لیے نہیں رکھی ہے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو صرف ہمیشہ اپنے لیے نہیں جیے لوگوں کے لیے جینا سیکھیں لوگوں کے کام آنا سیکھیں. انشاءاللہ مزید بھی مدنی پھول لیتے ہیں. جی بالکل شاہ جی. خیر الناس من ينفع الناس. سبحان اللہ. لوگاں چو بہتر اچھا ہوا جڑا دوسریاں نو فائدہ دیندا. تو خود قرآن پاک جی بھی ارشاد فرمایا گیا نا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی. نیکی بلائی دے کماں چ اپنے دوسرے مسلمان بھائیاں دی مدد کرو. اور بھی آیت مبارکہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے اوپر دوسرے نو ترجیح دیندے اگرچہ خود تنگی چ ہون مصیبت پریشانی چ ہون لیکن دوسرے دی ہیلپ کرن دی کوشش کر دیا. ایک اور حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب ابو موسیٰ شاعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. کہ مومن آپس ایک بنیان ایک عمارت ایک بلڈنگ دی طرح وا. یہ ایک حصہ دوسرے نو مضبوط کردا ہے. ایک بندے نو تکلیف ہوندی ہوتا درد پین دوسرا بندہ بھی محسوس کردا. تو اسلام دی بیوٹی ہے اسلام دی خوبصورتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل اسلام سانو اس چیز دی ترغیب دیندا. جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک واری حمص دے جڑے لوگ سی انہوں نے ایک خط لکھیا کہ وہ پتہ کیتا جاوے کہ جڑے اس علاقے دے غریب فقراء مسکین لوگ ہیں نا انہاں دا نام پتہ آوے تے چاہ کے انہاں دی ہیلپ کیتی جا سکے انہاں دی کچھ مدد کیتی جا سکے. تے جدوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خط آیا نا تو واپس رپلائی آیا تو سارے تو اتنے جڑا نہ لکھیا سی سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حمص تے جو حاکم سی نگران سی انہاں دا نا سارے تو اتنے لکھیا ہویا.
ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੁਕਰਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਨਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ? ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਗਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਸਈਦ ਬਿਨ ਆਮਿਰ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ, ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਚਾਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੌਜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਸਰਵ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋੜਾ ਵਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਹਾਕਿਮ ਨੇ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਆ? ਇੱਕ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਆ, ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋੜਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਣਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨ, ਇਹ ਸੀ ਹਾਕਿਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Sayyid Sahab, mashallah, beautiful Madani prayers were mentioned by Asif Madani. Sayyid Sahab, which we learn regarding helping others to help yourself is about, from the Prophet alayhi salatu wasalam, that آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو. Sayyid Sahab, we learn from the life of the Prophet alayhi salatu wasalam that they like giving gifts. And Sayyid Sahab, if we look at the scenario at this moment in time, when we give something, even if it's as a gift, that we won't have this intention to take it back, we will still remind this individual, you remember when I gave you this? Remember I gave you that? I gave you this and that. But Sayyid Sahab, this is not the correct method. When you give someone something, gift him fully and don't remind him of the favors. But it's mentioned in the hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam, is mentioned that tahadu tahabu. Mentioned that give each other gifts, so therefore you will love each other. And Sayyid Sahab, giving gifts so that you will love each other. So you're helping a person, for example, he might need something in his household. You realize this, so you will gift him this. Now you help them, but in reality you help yourself, because you will start to love each other as Muslim brothers, and even sisters are involved as well. And Sayyid Sahab, there's a quote that selfless giving is the art of living. Subhanallah. Selfless giving is the art of living. So whenever we give, be it in the way of Allah Tabarak wa Ta'ala or to any needy individual, we should give wholeheartedly. And Sayyid Sahab, earlier you mentioned in regards to when we give someone loan and something along these lines, Sayyid Sahab, it is mentioned that whoever would love to be shaded in the shade of Allah Tabarak wa Ta'ala, he should let him help someone in hardship or should waive a loan. Allah, subhanallah. Subhanallah. This, when I prepared for this, we learned so many things that in reality, when you help others, you help yourself. And say there's another quote I like to share, that no one has ever become poor by giving. Subhanallah. No one has become poor by giving. So we should take this thought out of our mind that by us giving, even be it by money, even be it good gestures to some individual, we will not become poor. So helping others is the way we help ourselves. असल में तो यही है ना, समझे ना समझे, वो कहते हैं ना, अब समझ आए या ना आए, लेकिन हकीकत यही है, रियलिटी ये है। हमें अपनी, वो कहते हैं, अपनी समझ का इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बात हकीकत है वो हकीकत है।
رات کو آپ کو دن کہنے سے رات دن میں نہیں تبدیل ہو جائے گی, رات رات ہی رہے گی, دن دن رہے گا, بلیک بلیک ہی ہے, وائٹ وائٹ ہی ہے. اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمیں کلر کی پہچان نہیں ہے, تو اس میں ہمارا فالٹ ہوا نا. یہ یاد رکھیے, مدد کریں گے انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی, ورنہ تو ہم نے روتے ہوئے ہی دیکھے ہیں. ملین ایئر ہے وہ بھی رو رہا ہے, بلین ایئر ہے وہ بھی رو رہا ہے. کسی دانشور سے یار آپ بلین ایئر کیسے بنے, آپ ملین ایئر کیسے بڑھے؟ تو سیدھی اس نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی بنایا, میں کروڑ پتی بن گیا. نیچے گرانے والے نہ بنے, اوپر اٹھانے والے بنے. یہ یاد رکھیں, یہ لائف ایک سرکل ہے. آج آپ اوپر ہے نا, نیچے والے کا ہاتھ تھام لیں, ایک وقت آئے گا وہ بھی اوپر ہوگا, اگر ہاتھ تھاما ہوگا نا وہ بھی آپ کو اوپر لے جائے گا. آپ نے ہاتھ چھوڑا ہو تو آپ نیچے چلے جائیں گے. یہ یاد رکھیں, یہ لائف کا سرکل چل رہا ہوتا ہے. دنوں میں دینے والے, زکوٰۃ دینے والے لینے والے بن جاتے ہیں. آپ لوگوں کی مدد کرتے جائیں, انشاءاللہ آپ کے راستے آسان ہوتے جائیں گے. Just adding to the points that you mentioned is that when we do give, remember not to advertise it and to tell everybody that I help such and such individual. Embarrassing them, degrading them, that it's in the newspapers, it's on the media, the internet, that this individual was helped by so and so. Remember, our pious predecessors used to help in such a way, they used to throw the money over the wall at night. کیا بات ہے, They used to come and they used to go into the houses and clean up the pots and the pans without even the people knowing. It stated that only when they used to leave this world, they used to realize that such and such used to sponsor a family. 100 families used to stop getting food. Then they realized that it was the individual that's passed away. He was sponsoring us for all this time. But our state is that we have to tell everybody, I bought him the rickshaw, I bought him the motorbike, I paid for his child's education, I built him the house. That person, he feels that small. He's probably thinking I was better off poor. That I need to go around and listen to everybody say that, you know, such and such helped you. And that's the case in majority of the places. That's what happens, that we help somebody, everybody knows about it. And that individual feels very small. He feels tiny in front of his family, in front of his village and his area. It's stated that Sayyidina Bishr Hafi alayhi rahmah, and we know regarding Sayyidina Bishr Hafi alayhi rahmah, his famous tawbah and how he went on to become a pious person, it's mentioned that he said that pleasing a Muslim heart is better than 100 optional Hajj. Allah. If you put happiness into a Muslim's heart, is better than 100 Nafli Hajj. And with this, I'll mention a very beautiful parable. The individual, he scrimped and he scraped and he saved to go on Hajj. He was very poor. He could save money. He decreased his spending, his budget, his household, everything he saved after 10, 15, 20 years. He managed to get that money. He went and joined a Qafila, they traveled, they reached the city, and there they rested. When they rested, the Mir Qafila said to them, go and do some shopping. If you need anything, go buy something. The journey is very long. Now, when he went to the market, he saw that a woman veiled, and she was wearing a burqa, and she was cutting some meat from a dead animal. And when she took that meat from the dead animal, he was astonished to see that this lady, she's taken meat from a dead animal. May she not go and give it to a Muslim or somebody and sell it or feed it to them, and I'll be sinful, or I'll be in the state, or be asked that why didn't you stop her? So he said, I started to follow her. When I got near her house, I stood by her house, I stood by her door, and I heard her say that to her daughters, that cook this meat and give it to your sisters. Allah. He said, I called out from outside and I said, don't you feel ashamed that you're giving this meat to your children? She said, listen, my brother, there's nothing else in the house. I need to save their lives. I need to save their lives. He said, look, don't do that. All the money that he had for his Hajj that he had saved, he gave it to that sister. Subhanallah. On the spot he gave it. He went back to the Mir Qafila and he said, look, listen, I can't continue. He said, accept my excuse, I can't go any further. The Mir Qafila said, look, can we help you? Is it money? What is it? He said, look, listen, I can't go any further. So he stayed. He thought, there's no point going back to my hometown. People are going to ask me questions. Why did you come back? He thought, I'll stay here. When the Hujjaj, when they come back, I'll join in with them. I'll go back and I'll blend in. Now he's staying there. He stood there. He waited. And the rest of the people are doing Hajj, they're doing their tawaf, they went to do the ziyarat in Madinatul Munawwara. Now the first Haji Sahabi comes back and he's waiting there with his necklace, and he puts the necklace around him and he said, Mubarak. Said, you come back, congratulations, you've done your Hajj. He took out a necklace and put it around him. He said, Mubarak to you as well. Allah. He said, why are you giving me Mubarak for? He said, didn't we do tawaf together? He said, look, listen, don't joke with me. He said, I didn't do no tawaf.
Now the second Haji comes again, he congratulates him. He said, "Why are you congratulating me for?" He said, "Didn't we drink Zamzam together?" He continued, "Didn't we do Sa'i together? Didn't we stay in Mina together?" Haji after Haji is coming, saying that, "Look, this is what's happened." Another one came and he said, "Didn't we stay in Madinatul Munawwara together?" He said, "Look, everybody's confusing me. I haven't gone anywhere. Why are all of you congratulating me and saying that you've seen me in various places? I have not moved." Then the last Haji Sahib came and he took out the envelope and he said, "Here's the 2,000 dirham that you borrowed to me. You could have them back." Or it was that same amount that he had gave to the Islamic sister. Now he is totally confused. When he sleeps, his eyes closed, but his fortune awakes. Subhanallah, subhanallah. Our master, our Aka sallallahu alaihi wasallam, comes into his dream and he says to him, "O Ummati, how many evidence do you want me to give to you? Allah, Allah. How many people do you want me to send to you?" Subhanallah. He says, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I believe you. If you said I've done Hajj, but explain to me, how did I do it? How did I do Hajj?" Aka alayhi salatu wasalam said to him that when you was given, I was watching. I made dua in the court of Allah Almighty, and Allah Almighty created an angel in your appearance. Subhanallah, subhanallah. That angel, he did tawaf for you, he did sa'i for you, he stayed in Mina, he did the Hajj for you. This Hajj, this angel not only done it once, he'll do it every single year until the day of judgment. Subhanallah, kya? میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا زبردست واقعہ تھا. اور یہ نہیں ایک دفعہ نہیں، قیامت تک جب تک ہوگا جو ہے نا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. ایک دفعہ مدد کر تو دیکھیں. ہیلپنگ ون پرسن مائٹ ناٹ چینج دا ورلڈ، بالکل صحیح بات ہے، بٹ اٹ چینج دیٹ پرسن ہول ورلڈ. اس بندے کی ساری دنیا جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے. آپ دنیا کو بھلے نہیں چینج کر سکتے لیکن اس کی چینج ضرور ہوتی ہے. واقعہ تھا نا، پرسن واز واکنگ بیچ on the beach and he sees someone is کچھ اٹھا رہا پانی میں پھینک رہا ہے، اٹھا رہا پانی، بولا دور سے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے، اتنی دیر وہ قریب جا کر دیکھتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے. بولا یہ کیسا عجیب آدمی. بولا کیا ہوا؟ دیکھا کہ کسی لہر نے مچھلیاں جو تھی نا، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، بڑی لہر نے مچھلیوں کو اٹھا کر ساحل پر پھینک دیا تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں ساحل پہ تڑپ رہی تھی. اب وہ بندہ اکیلا کیا کر رہا تھا، ایک مچھلی کو اٹھاتا پانی میں ڈالتا، جیسے ہی ڈالتا مچھلی راستہ بناتی چلی جاتی. تو یہ ہنسنے کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے کیا کر رہا ہوں میں. بولے اس سے کیا پڑے گا فرق، کیا ہوگا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے. اس نے ایک اور مچھلی اٹھائی، اٹھا کے پانی میں ڈالی. مچھلی پانی میں جیسے ہی اس کو راستہ ملا وہ گئی اور پانی کے اندر. بولے پڑا نہ پڑا اس کو تو فرق پڑا نا، یہ تو بچ گئی نا. پڑے نہ پڑے کوئی ایک تو بچ سکتا ہے، کسی ایک کا بھلا تو ہو سکتا ہے نا. تو آپ کسی کی بھلائی کی طرف آئیں، یہ یاد رکھیں. مائٹ ناٹ چینج دا ہول ورلڈ، ایک بندے کی مدد، لیکن اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کی دنیا بدل سکتی ہے. تو کبھی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ضائع نہ کرے. ایک کی مدد کر سکتے ہیں ایک کرے. آپ ہیڈ پمپ لگا سکتے ہیں، نلکا لگا سکتے ہیں نا، 10 پاؤنڈ کا وہ لگوا لیں. آپ ایک خاندان کو کھانا دے سکتے ہیں نا، 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 20، ایک باندھ لیں. میں یہی عرض کروں گا، آپ خود دیکھیں گے آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیاں کیسے دور ہو رہی گی. نیت کر لیں. ارے 200 400 500 1000 روپے تو ہر کوئی مدد کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ لوگ UK کے اندر تو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اس جگہ پر دیکھیں، اس جگہ پہ مدد کریں جہاں واقعی مدد کی حاجت ہے. اور پلیز تانے مت دیجیے گا، جیسے وہ افتخار میں بات کر رہے ہیں، پلیز احسان مت جتائیے گا. ہمارا پرابلم ہے وی ہیلپنگ ادرس اور اس کے بعد تانے دے رہے ہوتے. دیکھا میں نے، صدقہ بھی دے رہے ہیں اور پھر احسان بھی جتا رہے ہیں اور پھر ان کو باطل کر رہے ہوتے نا. تانے مت دے. مدد کر دی اللہ کے لیے کر دی، نہ اس کی تشہیر کریں، نہ اس کا نام جو ہے وہ بدنام. میں یہ کہوں گا نام روشن نہیں کر رہے، نام بدنام کر رہے ہوتے. اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کے اسی کسی دی ہیلپ کر دیں. لیکن جدوں تک اس بندے دی 2-4 دسی ہے نا، کسی بندے نوں پتہ نہ لگے، سانوں سکون ہی نہیں ملدا.
پہلے محاورہ بھی ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کرتے بس چھپا دو, اور نیکی کر سوشل میڈیا تے ڈال. جب تک 10 بندیاں نو دسے نہ, کوئی پتہ نہ لگے, سانو سکون ہی نہیں ملتا. اپنے اعمال چھپا, کچھ نیکیاں شاید ایسیاں ہونی چاہیے کہ اللہ تے تھوڑے درمیان ہوے, بس پتہ ہی کسی نہ ہوے کہ تسی نیکی کیتی ہے یا نہیں, تھوڑا رب جاندا یا تسی جاندے ہو. کچھ نیکیاں ایسیاں بھی ہونی چاہیے, اللہ سانو کرن دی توفیق. دوبارہ وہ کر دے میرے شاید ہونے قرآن کی جی آیت آیت مبارکہ جی ماشاءاللہ. قرآن تو آپ اگر قرآن پر عمل کریں گے تو کتنا ثواب ملے, یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی حفیظ بھائی. جی شاہ جی, تساں جڑا واقعہ سنایا جی مچھلی کوئی پیسہ خرچ آیا کم, اگر اساں نا ذہن بنی جا سی نا اللہ نے رضا واسطہ ہے تے پھر اس وچ پیسہ خرچ بھی کری, گل کری تے بھی ہر چیز نا دل وچ یہ ہے کہ اللہ نے رضا حاصل ہو جائے اور اساں دی بخشش اور مغفرت نظریہ بنی جائے. جی اگر تو ذہن وچ ہوئی نا تے قدم قدم پر ہے دوسرا نے مدد واسطہ ہے. بے شک مثلاً کچھ صحابہ تکھیا حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوچھا نے کیا بنیا مغفرت ہوئی گی, اللہ اللہ کیا سبب بنیا. ایک بار میں لکھنا سا تے ایک مکھی اڈرنی آئی, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو مکھی ماری اس جڑی میں قلم چلانا سا اس نے سیاہی پر بہی گئی تو اترے آئی سی, تو میں وہ پی لگی پی سیاہی, تو میں اس کی پھر میں ہے پی کی نہ پھر میں کچا سا. اتنے بڑے عالم, اتنے فاضل, دنیا شورا جننا, تو بخشش نظریہ کیا ہویا, ایک مکھی دل چاہیے. سب سے پہلو ہے نا دل مدد کرنے ایسا چاہیے. زانیہ عورت سی نا, زانیہ عورت سی, پانی پی تے نکلی کھوے چوں, کوئی پیسہ ٹکا نہ امام غزالی اور پہلو لایا سا, نہ اس مچھلی سٹنے والا لایا سا, نہ اس زانیہ عورت لایا. جی تکھیس تے آیا کتا مرنے نے قریب ہویا, پھر کسی طریقے نے کوشش کی, اس پانی کڈیا, اس کی پلایا, اس کچھ پیسہ ٹکا لگا. بیش مطلب لوگ ہیں جی غریب ہیں جی, خرچہ نہیں پورا ہونا جناب, کس طرح کریے جی, یہ بھی نہیں ہو سکنا, بڑا مشکل ہے. لیکن اتنے تے اللہ تعالیٰ سے دین ایسا مکمل دین ہے نا, ایسا مکمل دین ہے, نہیں خرچے واسطے کوئی نہیں, اللہ نے رحمت نے دروازے کھولے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو سب تیار تے ہو اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنے واسطے, تیار تو ہو اپنی بخشش کرنے واسطے. سبحان اللہ. پتھر ہٹا دیا تو مغفرت ہو پتھر ہٹا دیا تو مغفرت ہوئی, کو پیسہ ٹکا خرچ آیا. اللہ اللہ جی بلکہ پتھر رکھنے والے بنتے ہیں. ابھی تو مجھے یاد ہے بہت سارے ایسے تھے, اتنا بڑا اینٹ رکھی اس کے اوپر گتا رکھ دیا. جی اب لوگوں کو عادت ہوتی ہے ٹانگ مارنے کی, جاتے وہ کو ہٹائیں گے دور, اس بیچارے کی ٹانگ وہ نا انگلیاں, ٹانگ کی انگلیاں ٹوٹ گئے. اس نے کہا کہ چلو ڈبے کو سائڈ میں کرتا ہوں. بہت سے ہوتے اٹھاتے ہیں, بہت سے تھوڑے اور پہلوان ہوتے ہیں, کہتے ایک لات ماروں گا ادھر جائے گا. اب اس کو کیا پتا ڈبے کے اندر, اب یہ کیا ہے, یہ اب اگلے نے سوچا میں مدد کروں, ایک طریقے سے ہٹاؤں, لیکن جس نے یہ کیا اس نے ٹھیک کیا. میں تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا, میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے. راستے میں گاڑی کھڑی کر کے رکھ دیتے ہیں, میں ذرا گھر سے سامان اتار دوں, یہ تکلیف نہیں تو کیا ہے. آپ تھوڑا سا آگے جا کے گاڑی کھڑی کر دیتے, آرام سے سامان اتارتے, نیت یہ ہوتی تاکہ مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں. تو یہ بھی تو مدد ہو گئی تھی نا. سامان لینے کے لیے وہیں پہ کھڑے گاڑی روکیں گے مین روڈ کے اوپر, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو, پیچھے رش جمع ہوتا ہے تو ہوتا ہو. تو یہ مطلب آپ خود غور کرتے جائیں ماشاءاللہ حفیظ بھائی, تو بہت سارے راستے ہیں, بہت سارے رستے نا شاہ جی. ایک نہیں ہے اس میں گل کی نا, اس نے جانور نہیں, اس طرح قربانی والے چلو قربانی کرو. میرے سنت پورا رسالہ لکھا ہوا, قربانی نہ جانورا اس کی سیٹی تو نہ کرو بڑی گاں من جیتے, اس نے پہلو اس پاسے رکھو کہ جس طرح اس نے منہ قبلے والے پاسا ہوا ہے. اور جس طرح قربانی والے مطلب کہ کئی ہونے کہ وہ چھری چلانے نال ہی اس نے مطلب کہ اڈی تک اس نے کی نہیں جانے, حالانکہ ضرورت نہیں ہونی. ٹھیک ہے, اچھا جا سا جا نکلیا بھی نہیں, اسے والے گردن توڑی چھوڑ سن, یا اسے والے اس نے دلہ چ ماری تو اس نے رگاں کٹی چھوڑ سن. یہ سارا ظلم آ اگر تے ہوئے نا یار, یہ بھی جانور آ جی. تے کچھ زوجہ بیمار ہوئی گیا جی کوئی بزرگ سے, تو انہیں دلہ چ ورم آئی گیا نے. انہیں بڑا کوشش کی کہ ایک بار گزرنا پیا ایک رستے وچوں, تے آواز آئی فلانی سراہے وچ ایک مکھی ہے, اس کی چھڑا. انہیں تکھیا تو سراخ تو انگلی بھی نہیں سی جانی پی. انہیں ایک تیلا کندا تھا, میں تیلے نال اس کی مکھی کڑیا تو اس جس چیز اس پکڑیا سا, اس گردنی سے پکڑیا سا, میں اس کی چھڑایا. آنے تو اس کی آزاد کتا نا, جا تاڑے کار بھی بیماری دور ہوئی. آنے میں واپس آیا تو بیماری ختم ہوئی. کیا بات ہے, کیا اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. یقین کریں مغفرت کے ایسے ایسے واقعات ہیں. بہرحال آئیے ایک پیکج لیتے ہیں انشاءاللہ.
تنخواہ جو بڑھتی ہے نا وہ 500,000 روپے بڑھتی ہے. سالانہ انکریمنٹ جس کو آپ بولتے ہو 500,000 1500 روپے کا انکریمنٹ ہوتا ہے. مطلب ایک سال کے بعد پوری سال کام کرنے کے بعد اس کی تنخواہ بڑھی تو کتنی بڑی 1500 روپے. اور اگر آپ کسی کا مہینے کے 5000 باندھ دیں, تقریباً خاندان میں 1 یا 2 سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں, وہ اگر اپنے خاندان ہی کو سنبھال لینا اور ان کو روزگار دینا, ان کی غربت و پریشانی کو دور کرنا, تو اس معاملے کو بہت زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور بقیہ جو امیر لوگ ہیں اگر یہ معلومات لے لیں کہ کون سے خاندان میں اور رشتہ داروں میں آس پاس میں اس طرح غریب لوگ ہیں, تو اگر ان کی مدد کریں, انہیں روزگار مہیا کریں, ان کے نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں, جس سرمایہ دار طبقے کا میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ کرے, مفتی صاحب ان کی گھڑیاں جو ہے نا وہ 20-25 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں. ان کی عورتوں کے جو پرس ہے نا, ان میں پرس میں کچھ ہو یا نہ ہو اس پہ الگ بات ہے, ان عورتوں کے جو پرس ہے نا وہ 5-10 لاکھ روپے تو شروع ہوتے ہیں. ان کے جو قلمیں ہیں نا وہ 2-4-5 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں. ان کے جو چشمے ہیں نا وہ 4-5 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں. ان کی جو دیگر کفلنگ وغیرہ ہے نا وہ لاکھوں روپے تو شروع ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہر کام کرنے والا کو ناجائز کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مگر برانڈ کو استعمال کرنے والا اور برانڈ کے پیچھے پاگل, یہ طبقہ سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں نہیں ہے, دنیا میں لاکھوں میں جو برانڈڈ چیزوں کے پیچھے پاگل ہے, جس کو کہتے ہیں نا باوسوخ ذرائع سے میں عرض کر رہا ہوں. مطلب کہ وہ اس حال میں پاگل ہے کہ انہوں نے اگر کوئی مطلب کہ مہنگا کپڑا پہنا نا, وہ قیمتی ترین کپڑا انہوں نے پہنا ہے, عورت نے کسی نے, تو دوسری عورت وہ کپڑا کبھی بھی نہیں لے گی, لیکن مجھے اس سے مہنگا مگر ایسا نہیں دوسرا نیا چاہیے. یہ کمپٹیشن مالدار لوگوں میں اتنا چلا ہے, شادی بیاہ میں بھی ہے. یعنی ایک ہی شادی ہوئی ہے, اس نے 20-25 لاکھ روپے صرف شادی کا ڈیکوریشن میں خرچ کیا, پردے اور یہ ساری چیزیں, وہ کپڑوں کی میچنگ اور ہال کے پردے, یہ بھی ساری مطلب کہ کمپٹیشن ساتھ چل رہا ہے. اچھا اگلے ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد اسی کے خاندان کے اندر دوسرے بچی یا بچے کی شادی ہے. اچھا اسی جو شادی کا جس نے ایونٹ بنایا, جو ڈیکوریشن اور سب نے کیا, اسی کے پاس جانا ہے اور کہہ رہے یہ جو کیا ہے نا اس سے حلق اور اس سے تھوڑا مہنگا, یہ ہم کو کر کے دو. تو اس نے اگر 25 لاکھ کیا تو وہاں 30 لاکھ 35 لاکھ کا بل بنانا اس کو ضروری ہے. اچھا اب یہ وہ طبقہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی خوشی ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر شریعت نے آپ کو اس سے نہیں بھی روکا, مگر شریعت جس کو محمود کہہ رہی ہے, پسند کر رہی ہے, اور جو معاشرے کے جو خرابیاں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں, آپ میلاد کے نام پر آ جاتے ہیں, بقرہ عید کے نام پر بکرے ذبح کرنے پر بات کرنے آ جاتے ہیں, جو کہ شریعت جس کو پسند کرتی ہے, بعض صورتوں میں شریعت جس چیز کو فرض اور واجب کر رہی ہوتی ہے اس پہ کلام کر رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں یہ جو برائیاں اور عام ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اگر یہ طبقہ چلا جائے نا مفتی صاحب, غریبوں کے پاس فقراء ہیں, بے روزگاری اتنی ہے, نوجوان چوری ڈکیتی غلط کر رہا ہے, لیکن اس کو روزگار پرووائڈ کر دیا جائے. حکومت اپنا کام کرے, جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کریں, جو مطلب کہ لا انفورسمنٹ ہے وہ اپنا کام کرے, سب اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں. لیکن جو معاشرے کے جو اس طرح اہل ثروت لوگ یہ طبقہ ہے, یہ اپنے حصے کا کام کرے, انشاءاللہ تعالی بہت سارے گناہوں پر ہم قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ میری مدنی التجا ہے عاشقان رسول سے. تو میں صرف اس پر آنا چاہ رہا تھا کہ ایک عام آدمی بھی 5,000 روپے دے سکتا ہے. اگر وہ 5,000 روپے عام آدمی دے دے تو شاید اس کی آمدنی پر اتنا فرق نہ پڑے, لیکن کسی کو 5,000 دیں گے نا تو شاید اس کے گھر کے خرچے پر بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. پوسٹ آئی تھی, بعضوں کا پوسٹر بڑی زبردست ہوتی ہیں. گھر کے سربراہ نے ارادہ کیا کہ باہر جا کے پیزا کھاتے ہیں, 5-10 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے عام طور پہ. تو پھر پروگرام کینسل کر دیا, بولے یہ 5,000 پہ جو ہے وہ گھر کی ماسی جو کام کرنے والی ہے نا, اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, اس کو دے دیتے ہیں. اس کو دے دیے, وہ دوسرے تیسرے دن واپس آئی تو اس سے بات چیت میں اس نے بتایا کہ 5,000 میں جو ہے وہ بچی کی فیس باقی تھی وہ ادا کر دی, 1,000 پہ جو ہے وہ والد صاحب کی دوائی کے لیے آ گئے, بچوں کے جوتے پھٹے ہوئے تھے, سے یہ چیز آ گئی, 1,000 سے یہ چیزیں آ گئیں, 1,000 سے یہ چیزیں آ گئیں. تو وہ سوچتا رہ گیا کہ 5,000 سے اس نے کتنے سارے کام کر لیے, اور میں نے باہر جانا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے آنا تھا اور 5-6 ہزار روپے ہمارے پیزا کے اندر ہی خرچ ہو جانے. اور اس کے خلاف جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ الگ. عموماً اے عاشقان رسول, اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کسی کے 2,500 روپے مہینے کے باندھ دیں, کسی کے 5,000 روپے مہینے کے آپ باندھ دیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی 10,000 روپے مہینے کے باندھ دیں. آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو مہینے کے لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہوں گے اپنی ضرورت کے علاوہ, تو آپ 10-10 ہزار روپے کے 10 گھر باندھ لیں, 5-5 ہزار روپے کے 20 گھر باندھ لیں اخلاص کے ساتھ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد کئی گھروں کے مسائل پیدا ہوئے تھے, پھر پتہ چلا تھا کہ ان سب کے گھروں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کیا کرتے تھے.
مگر آپ کے وصال فرمانے کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ ان سب کی مدد آپ کیا کرتے تھے. کسی سفید پوشی کا مذاق نہیں اڑانا, کسی غریب کی غربت کا مذاق مت اڑائیے گا. اور اس طرح اگر آپ باندھ لیں, آپ 1200 روپے باندھیں, اور کسی کے 1200 روپے باندھیں گے نا, اس میں بھی اس کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے. 1200 روپے 500 روپے باندھیں یار کسی کے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا ہے. یہ 500 1500 2000 5000 7000 10,000 جو میں کہہ رہا ہوں, یہ سمجھے کہ کسی کے گھر میں خوشحالی لے آئیں گے. پورا ماں وہ کتنے خوشحال ہو جائیں گے, اور ان کے گھر والے جو آپ کو دعائیں دیں گے, تو اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس میں اور برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا. جی دعائیں لیں, لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کی مدد کریں, انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس سے برکتیں آئے گی. اور جیسے بتایا 2-2.5 ہزار روپے کیا جاتا ہے, 10 پاؤنڈ لوگوں کے لیے بہت ہے, آپ کے لیے نہیں ہوگا, لوگوں کے لیے بہت ہے. تو لوگوں کے لیے جینا سیکھیں, لوگوں کے کام آنے کے ایسے کام ڈھونڈیں جس سے ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں, خاص طور پر اپنے غریب رشتہ داروں کی. ہمیں لاسٹ ٹائم بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم دوسروں کی مدد, اپنے غریب رشتہ دار نہ, ادھر تو واہ ہی نہیں ہوگی. حالانکہ افضل صدقات میں ثواب بھی زیادہ ہے کہ جو روٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں, جو غریب رشتہ ہے, ان کی مدد کی جائے. صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے اور صدقہ بھی ہو رہا ہے, یعنی ڈبل ہو رہا ہے. لیکن غریب بھائی جو ہے نا, تو نہ بھائی کو کیوں دے رہا ہے. ارے بھائی, جب چھوٹا بھائی ہے نا, وہ تھوڑا کمانے لگ جائے تو بڑے بھائی کو آنکھیں دکھاتا ہے, شرم نہیں آتی. بھائی ہے آپ کا, ایک ہی گھر میں پلے بڑے, ایک ہی خون ہے, ایک ہی جگہ کھاتے تھے. اللہ نے تمہیں منصب دے دیا, دولت دے دی, اللہ نے دے دیا, اس کا یہ مطلب تھوڑی تو اپنے بڑے بھائی کی عزت چھوڑ دو گے. کیا پتا تمہیں اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہو, کیا پتا اس کی برکت سے تم کو اتنے بڑے تھوڑی تھے. انگوٹھا چھاپ کے پاس بڑا بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ امپلائی ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, اللہ نے دیا ہے تو اس پہ غرور نہ کرے, تکبر نہ کرے. جو بھائی ہو, یا بڑا بھائی ہو, چھوٹا بھائی ہو, یا درمیانہ بھائی ہو, جو بھی بھائی ہو, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. اگر اللہ نے دیا ہے تو کام مدد کر سکتے, اپنے بھائیوں کی مدد کرے, مہینہ بانٹ لے, کچھ کرتے اور احسان نہ جتائیں. آپ اس کا صلہ دیکھیں گے, یقین کریں, دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. آپ چاہتے ہیں کہ میری عمر میں اضافہ ہو, آپ چاہتے ہیں میرے رزق میں برکت ہو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں, اپنے رشتہ داروں کے کام آنا سیکھیے. چلیں جی, سائن لینگویج انشاءاللہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس, اور کراس میں کروا لیں. چلے جی, کہتے ہیں کراس میں کروا لیں. تو آصف بھائی انشاءاللہ, افتخار بھائی ہیں, حفیظ بھائی انشاءاللہ آئیں گے پھر ہمارے منیب شاہ صاحب کے ساتھ. پہلے آ جائیں, آصف بھائی کی باری ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آصف بھائی اشارہ کریں گے, افتخار بھائی. ٹھیک ہے جی. One word. One. First one to give azan. حضرت بلال حبشی. فرض مؤذن اسلام. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ it's time to حفیظ بھائی, انشاءاللہ حفیظ بھائی میں اشارہ آپ اشارہ کریں. ٹھیک ہے جی, دیکھیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ. چلیں پھر ٹھیک ہے, ٹھیک جی. گنبد مدینہ شریف. کہاں حفیظ بھائی نے کہاں پہنچا دیا, کیا اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. مدینہ شریف. آواز آ رہی ہے حفیظ لپس تو نہیں ہلا رہے نا, تو ایسے ہی بندہ سمجھ, ہم سمجھ گئے, وہ نہیں سمجھیں گے. آپ کے بندہ ہلاتا تو 1+1 بولے بغیر بولے تو 2 پتہ چل جائے گا. نیکسٹ مدینہ شریف. جنت البقیع. نہ حفیظ یہ نہیں, یہ ہوٹ ہلنے سے بس سمجھنے والے ہوٹ کے اشارے سمجھ جاتے ہیں آپ. نہیں کیوں نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں حفیظ بھائی, آپ کو پتہ ہے نہ تو دوسرے بھی سمجھ جاتے ہیں. حفیظ بھائی سمجھ سب رکھتے بولتے نہیں ہیں, خبر سب کی رکھتے بولتے نہیں ہیں. نیکسٹ مدینہ شریف. صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے نا, ہوٹ نہیں ہلنے چاہیے. یو رن. صفا مرو. وہ حفیظ بھائی بھاگے بھی ماشاءاللہ. اللہ سب کو سعادت عطا فرمائے. اب پھر حفیظہ ہوٹ ہلا رہے ہوتے تو چلے کوئی ٹرائی کرے, کوئی بات نہیں, 20 سیکنڈ ہے. گنبد
Minar. Next to Gumbad. اصل میں یہ وہیں پر اٹکے ہیں, اللہ وہیں پر ہی رکھے ہمیں, لیکن جو جگہ جو ہے نا وہ کوئی اور سی ہے. تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہے. I've never been there, you see, so. انشاءاللہ اللہ آپ کو دے. Ameen. کوئی بات نہیں انشاءاللہ. جی اتنے حفیظ بانے اشارے کرتی, اتنی بڑی بڑی جگہ دکھا دی. کیا بات. پہاڑ ہے. پہاڑ, لیکن کون سا پہاڑ؟ ہائے ہائے ہائے. پہاڑ ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر. دنیا میں ایسے پہاڑ بھی, Mount Hero. وہ جنت میں جائیں گے. پہاڑ بھی دیکھو آقا سے محبت جو کرتے وہ جنت میں جائیں گے. Mount Uhud. ماشاءاللہ. پہنچ گئے جی. لڑائی بھی ہوئی تھی. چلیں جی بہت پہاڑ ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات ہے. چلیں جی افتخار بھائی یور ٹرن انشاءاللہ. آپ بھی دیکھیں. ان کو بھی دکھا دیا, ان کو دکھا. نہیں اصل میں آصف بھائی نے نہیں دیکھا. آصف کا پین کرنا چاہیے. غصے سے دیکھ رہے کیا ہو گیا؟ دو اچھا اچھا, انہوں نے گاڑی آڑی دکھائی ہے. ہاتھ چومنا کس کے؟ دوبارہ اشارہ کریں کس کے, کیا اشارہ ہے ٹیچر کون؟ استاد, بچہ, شاگرد, اسٹوڈنٹ. استاد, بچہ, شاگرد, اسٹوڈنٹ سب وہی ہے. دو ہارون رشید. یہ کہاں ہے آصف بھائی؟ دو بچے میں چلا دو بچے, چلے جی دو بچے. بچے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا کبھی. یہ میرے بچے ہیں. اللہ. دو پیرنٹس, والدین. والدین کے ہاتھ چومنا. جی ماشاءاللہ. kissing the parents hand. چلیں جی, کہاں آپ نے پوچھا دیا تھا. یہ بھی کمال ہے. بچے, اسٹوڈنٹ, طلبا, چھوٹے. چلیں کون رہ گئے؟ آپ کی باری رہ گئی انشاءاللہ. چلیں جی. ٹھیک. وضو کے 4 فرائض. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. You say, sir, helping others to help yourself. And says that the current situation, there are many individuals who have lost their jobs, who have incomes have stopped, and they can't apply for the jobs because they're not taking any more employees. Say, sir, in this case, what can we do? We can help. We can help, in particular the Muslims here, that they are in need. Last time, say, sir, when we had the chance to do it in my area as well, to go out and give the food rations under Dawat Islami. And there were certain areas that the people that we gave it to, they started to cry. Allah. They started to cry. You're talking about UK even. In England, they started to cry. تھوڑی خالی یہاں نہیں. And they started to cry. And then after, like, they stopped and they made a dua. And that dua comes from the heart. Allah. That dua comes from the heart. And Allah Tabarak accepts that dua as well. Subhanallah. And later on, how it got accepted, that's a different case. But these individuals made dua. There's a saying of the Prophet ﷺ that خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامِ, that the best of you is the one who feeds others. Subhanallah. So if we want to be the best people, we should feed other individuals. Be it now, of course, you can't visit the houses, etc. But just tell them that you're coming beforehand, leave a food ration, or if you want to donate to Dawat Islam, which alhamdulillah we are doing as well. We have this Global Relief Foundation, Faizan Global Relief Foundation as well, alhamdulillah, which we go to houses, we give food rations, those that are in need, and this sadaqah jariyah. And they will remember this, sir. They will remember this, that, in my time of difficulty, this individual or this organization came
and they help. Just whilst outside here, says sir, the same individual who we delivered a food package to in Mosul, they messaged me. Allah. He goes, remember that time? He's reminding me of the favors that the Islami's done. Subhanallah, He goes, remember that time when he came to our house, when he came and gave food. Still have a chance. दावत इस्लामी ने इन्हीं कुछ दिनों के अंदर ही कुछ महीनों में जब से है सैकड़ों कुएं पंप पाकिस्तान के गरीब इलाकों में, कुछ अफ्रीका के अंदर जो है वो यहीं से जो है वो स्पॉन्सर किए, लगवाए, मसाजिद भी हैं, लेकिन हजारों नहीं लाखों लोगों को राशन पहुंचाया है। 2.6 मिलियन जो हदफ था वो तो पहुंचाया ही पहुंचाया। उसके अलावा सैलाब आया तो मोर देन 500,000 से ज्यादा लोगों को उस वक्त भी दावत इस्लामी ने मदद की। अगर इसको कैलकुलेट करें 3.2 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली इन फ्यू मंथ्स में दावत इस्लामी ने मदद की है। और लाजिम बात है डोनेशन चाहिए, चीजें चाहिए, लेकिन वही बात है हेल्प अदर्स, इंशाअल्लाह यू विल गेट हेल्प। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, आप लोगों की मदद करने की तरफ आ जाइए। The amount of people that Alhamdulillah Dawat Islami is helping at the moment is unbelievable. We should be very proud of the work that our Dawat Islami is doing. We do see clips, we do see messages that are sent, and in these messages we get to see the work that Dawat Islami is doing around the world, and especially for those needy people that need food. And like Shah Saab mentioned, the best amongst you is that the one that feeds and helps others. And sometimes we have to sacrifice what we like, that's extra. Yes, we spend so much on lavish weddings, we spend so much on other things when we can reduce that. The amount of we spend on a wedding, maybe in the village, all of the Islamic sisters, they probably could get married. And that's not exaggeration. That's not exaggeration. We go from here, we spend thousands of pounds, and over there, lakhon rupees for our, just to show people. If we were to cut that out and help those people in the village, feeding them, helping them get married, imagine how they're feeling. They're seeing us go there and we're splashing the money. They're going to think, how on earth is our daughter ever going to get married? And she's probably thinking that if that's the standard, I'll never get there, I'll never get married. And that's what's taking place. Islamic sisters are sitting in their house, they're not getting married. People from here, they think they need 40, 50,000 pounds. But one thing that the coronavirus has taught us, that these people that said without these things, you can't get married. Without singing and dancing and everything else that comes with it, they said the marriage can't take place. But during the COVID time, these people are getting married with 6 people there, 7 people there. In many cases, it's only the bride and the groom and the witnesses, and that's it. So this shows that people can get married, and they've thought to themselves that instead of wasting this money, we're benefiting ourselves and we can benefit others. Helping others in the time of need, helping and being there for them, and reducing our spending, we can easily do it. Easily we can do these things by reducing our costs and reducing the lavish things that we do, and instead of that, give that in the way of Allah. Then you see the blessings, inshallah, in your marriage and in your children's marriage. The simpler your marriage ceremony is, the more blessings that you gain. That's why, unfortunately, the divorce rates are high. People are divorcing. You see the Pakistani communities, 2 weeks I heard once. In 2 weeks, they had divorced. 1 week they had divorced. Why? Because if you hear about their wedding, all sorts took place. Everything that was not permissible, it probably took place. Instead of wasting that money and trying to please others, which they won't be. They'll never be pleased with you. Instead, save that money and give and help others. You'll see the blessings in your life, inshallah. माशाल्लाह। थोड़ा सा इस सिनारियो पे गौर करें जो उन्होंने बात की, मदनी चैनल के नाज़रीन, पैसे फेंक रहे हैं, उस गरीब के दिल पर क्या हो रही होगी जो लूट रहा हो। वो अलग मैटर है, लूटना है नहीं लूटना, ये क्या कर रहे हैं। इज्जत के साथ लेकर किसी को दे भी सकते थे, ये नुमाइश नहीं तो क्या है। आप इसमें क्या नियतें रखते हैं जो आप पैसा फेंक रहे हैं। उसकी वैसे भी तो मदद की है, किसी गरीब को देना था उसको इज्जत के साथ दे देते, लेकिन ये चीज नहीं है। हर चीज जो है ना वो 2+2 पे ना ले, अखलाकियात भी कोई चीज होती है, मदद करना भी होता है। इस्लाम तो इतना प्यारा दीन है। आप रियलाइज करें कि एक शख्स इंतकाल कर गया तो, और अगर उसके जनाजे के साथ चल रहे हैं और 40 कदम कंधा दे रहे हैं, 40 स्टेप कंधा दे रहे हैं, 5 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स भी नहीं लगते 40 कदम चलने में। अल्लाह ताला 40 मेजर गुनाह माफ फरमा देता है। किसके? एक मुर्दे का 5 मिनट का कंधा देने के लिए आपके 40 मेजर गुनाह माफ हो रहे हैं। अगर जिंदा के साथ खड़े हो जाएंगे, जिंदगी भर जिंदा के साथ 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह कितना सवाब देगा। लेकिन हम लोग होते हैं जी, वो इंतकाल कर जाता है, इसका कुल मेरी तरफ से,
اس کا کھانا میری طرف سے، اس کا 10واں بھائی زندہ تھا تو آپ کو نظر نہیں آیا. وہ بیچارہ اپنی بچی کی شادی کے لیے ترس رہا تھا، اور سیٹھ صاحب اور چودھری صاحب تو ملک صاحب تو راجپوت صاحب تو نواب صاحب، وہ پیسہ دکھانے میں، پیسہ اڑانے میں اور کپڑوں کی نمائش سے فرصت نہیں ہوتی تھی کہ 20 جوڑے کھڑے کر کے دکھاتے تھے. تو جو غریب اس علاقے میں رہتے تھے، جو آ کر دیکھتے تھے، ان کے گھروں میں کیا گزرتی ہوگی، ان کی بچیوں پہ کیا گزرتی ہوگی. پلیز ایسا نہ کریں جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا چھریاں چل رہی ہوں. نہیں لوگ افورڈ کر سکتے، نہیں آپ کی طرح لیوی زندگی گزار سکتے، تو آپ کیوں اس کی نمائش کر رہے ہیں؟ سادی چیزیں بھی تو کر سکتے ہیں، کسی کی مدد بھی کر سکتے تھے. آپ لوگوں کی مدد کریں، شادیاں کرائیں لوگوں کی سادگی کے ساتھ. آپ کی شادی میں نہ برکت آئے آپ کے گھر میں تو ہمیں بات کریے گا. آپ بیمار ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، یقین کریں اچھی نیت کے ساتھ، جو اولاد ہوتے ہیں آپریشن ہوتے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو پیسہ دیں، ان کے آپریشن کرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا. آپ بیمار ہیں نا، کڈنی پرابلم ہے، کڈنی والوں کا علاج کرا دیں. اللہ نے چاہا، اللہ کریم ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ ہم تو نمائش کے اندر ہی ختم ہو گئے کہ بس واہ واہ ہماری ختم نہیں ہوتی. ہمارا دین بڑا پیارا ہے. مردے کو کندھا دینے پہ گناہ معاف ہو رہے، زندگی کا سہارا بننے میں سردی ہے، گرمی ہے، وی فیل اٹ، سبحان اللہ، ماشاء فریزنگ ہے. ہمارے پڑوسیوں کے پاس کمبل نہیں ہوگا، ان کے پاؤں میں جوتے موزے نہیں ہوں گے. ایسے لوگ بھی ہیں. آپ کے 10 20 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ میں آپ کا کوئی لاس نہیں ہے، لیکن ان کی جان بچ سکتی ہے، ان کا گزارا ہو سکتا ہے. اسی لیے آج یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ مطلب میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، فرض ہے وہ الگ بات ہے، لیکن لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں اتنی بڑی پیاری روایت ہے. تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے، پہنچا نہیں ہے، چلے، تو یہ عمل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے. ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اعتکاف کرنے جاتے ہیں مسجد نبوی میں، اچھی بات ہے، لیکن میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلنا. اور ایک اور حدیث پاک میں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، اس کی مشکلات دور کرنے کے لیے چلے، اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے. 3 خندقیں، اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. یہ روایتیں پڑھی نہیں ہیں، سنی ہیں، لیکن ہائے نفس جو ہے نا وہ چاہتا ہے واہ واہ ہو جائے میری. اللہ ہمیں اس نفس کی جو ہے نا مکاریوں سے، چالوں سے بچائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آمین. عشا جی تساں ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلوائی. لوگوں نے عزتاں پر بھی جڑا نا ایک قسم کی بےزتی کرنے نا معاملات آ جانے نا، کہ جس اتنا سارا بیان کیا تو اس کو نہیں ہویا تو بےزتی ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکنا شادیاں تھیاں. تو ایک روایت ہے، حاکم کی روایت ہے کہ دوسروں کی عورتوں سے پاک دامن رہو، دنیا نہیں عورتوں سوں پاک دامنوں نے عزت کرو. یعنی دوے نی بےزتی سو بچانا بھی مسلمان کے تو اس نے مدد کرنا آنا جی. دویا نی عورتوں در نہ دھیان کرو، بریاں نظراں نہ کرو، تو تساں نی عورتوں در بھی بریاں نظراں نہیں ہو لگیاں. اپنے والدین نال نیک سلوک کرو تو تساں نی اولاد تساں نال نیک برتاؤ کرسی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو ایک کتاب ہی اسنے دعوت اسلامیہ نے چھاپی، جیسی کرنی ویسی برنی. اس نے ایک روایت لکھی کہ ایک سنیارا سا تے اس نے کہا ایک ماشکی پانی بنا ہونا سا جی. جڑے لوگوں نے بےزتیاں کرنے، لوگوں نے تیاں پہنانی یا اور مطلب گناہ ملوث ہونے، انہوں واسطے میں سمجھنا یہ کہ اپنے آپ ہے کہ انہوں نے عزت بچاؤ تساں نے بھی بچ سی جی جی. تو وہ کافی عرصہ ماشکی سا نا، ماشکی پانی بانا سا انہوں نے کہا. تو عورت اس نے بڑی نیک سی، سنیارے نہیں. تو ایک دن ماشکی پانی بان آیا نا تو اس نے باں پکڑی کندیس، وہ تو نیک اسے چھڑائی کندی تو اندر چلی گئی. کار جب اس نے کرالا واپس آیا نا تو آخر لگی آج تو کوئی غلط کام تو نہیں کیتا. آخر لگا ہاں آج ایک بہت خوبصورت عورت آئی سی تو میں اس کی بنگا لوا لگا تو اس نے باں بڑی سونی سی تو میں وہ چھکی ذرا اپنے در آنے تو اس نے باں چھکی نا تو اتھے ماشکی ماڑی چھکی جی. وہ سنیارا بڑا اس نے پر شرمندہ ہویا، معافی منگی، ساری اللہ تعالیٰ توبہ کی. اگلے دڑے ماشکیاں بھی اچھی نا تو اس کو معذرت کی، معافی منگی کہ تساں یہ نا مدد کرسو تو تساں نہیں مدد ہو سی. جی تساں زیادتیاں کرسو نا
ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਆਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਸੋ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਹਿਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਨਿਸਾ ਰਿਆਵਤ ਸਤਰਪੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ اللہ دنیا اور آخرت تو سن سطرپوشی کر سی سبحان اللہ رحم کرنا سیکھے معاف کرنا سیکھے لوگوں کے کام آنا زیادتی نہ اپوزٹ لے لے نا ہم ابھی یہی بات کر رہے کام کرو اگر مدد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اس کو اپوزٹ کی طرف جائیں زیادتی کی طرف نقصان پہنچانے کی طرف تو کیا ہوگا آپ ہیلپ کریں آپ کی ہیلپ ہوگی آپ زیادتی کریں گے تو آپ کے ساتھ جو ہوگا پھر وہ اس وقت معاشرے میں ہر دوسرا بندہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پلیز اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے جی حضور You say, sir, helping others to help yourself. Say, sir, have you ever heard of this following? That when you get asked a question, why do you love a certain individual? A reply would be, or he'll help me in my time of need, or he drops me off to school, for example, or anything, or he'll lend me money when I need it. Have you ever heard a reply that I love him for the sake of Allah? Very rare. Here and there you might. Very rarely nowadays you'll hear this reply say so. That I love this individual for the sake of Allah Tabarak wa Ta'ala. You can help yourself, help others, and you can help yourself at the same time by loving a certain individual or any Muslim for the sake of Allah Tabarak wa Ta'ala. How? Because then you will become closer, and therefore then you won't need this back in your mind that, oh, he's only there for this certain need of mine, I only will use him for this need of mine. Love him just for the sake of Allah Tabarak wa Ta'ala, all your needs will be fulfilled. Like it's mentioned in narration, says that is mentioned that the Prophet ﷺ said, O people, listen and understand and know that Allah Tabarak wa Ta'ala has such servants who are neither prophets nor martyrs, yet the prophets and the martyrs admire them for their position and closeness to Allah Tabarak wa Ta'ala. And then a Bedouin, he was there at that time, he waved his hand, Ya Rasulullah, describe them to us. And this was the reply. The Prophet ﷺ said that they are people from far away lands and different tribes. They have no close family relationship between them. But one thing they do is they sincerely love each other for the sake of Allah Tabarak wa Ta'ala. Now what will happen if you love sincerely for the sake of Allah Tabarak wa Ta'ala is, the Prophet ﷺ was that Allah Tabarak wa Ta'ala will place them on pulpits of Noor on the Day of Judgment and grant them an audience. Subhanallah. Now what will happen? It goes that He will place light upon their faces and Noor upon their garments. Subhanallah. That people will be terrified on the Day of Judgment. Yet these individuals will not be terrified. Who? The ones who love each other for the sake of Allah. And who are these? These are the friends of Allah upon whom there's no grief and fear. So say, sir, I would like to end this on a quote as well. That a kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. So therefore, even little gestures that we can do, smile as you mentioned. Smile at someone who's distressed. He will smile back, he goes, thank you for making my day. Or become good to someone. Say, sab, as it was snowing in England, and we were driving past this, and it was quite slippery, you see. And there was a few people on the sidewalk, on the pavement, we call it here. And someone slipped on the snow. And nowadays, you'll get people that will record it straight away. Straight away, phone come out. Instead of helping that individual, phone will come out and they'll record it. Allah. At that the person will think, instead of helping me, give me a helping hand, because it was really slippery at that time as well, you see. And instead of helping him, they started recording. What will that person go through? Imagine, put yourself in that person. As the Fizba mentioned, respect, you will be respected. Disrespect, you will be disrespected. So therefore, says that any chance we get given, even removing a certain obstacle on the road path, clearing the way for someone, all this is rewardable action. That even slight gestures to a person, to a being, will take you far in life as well. ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی دی رضا واسطے ہونا چاہیے. حدیث سے پاک ہے نا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس بندے نے محبت کردا ریزن ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دی رضا واسطے, کسی دے دل دے وچ نفرت ہے کسی دے نال شری ریزن نہ, لیکن
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ عطا ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੋਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਅਮਲ ਬਸ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਕਰ ਇਖਲਾਸ ਐਸਾ ਅਤਾ یا الہی, اللہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی رضا واسطے ہر کام کرنے والے بن جائیے۔ یعنی اس دنیا میں نا آپ کو عجیب عجیب لوگ ملیں گے. Some they only live for their own self. ان کو کسی کی پرواہ نہیں، اپنا ہی مفاد ہوتا ہے، اپنا ہی ہوتا ہے، اپنا اپنا دیکھ اور کسی کا نہ دیکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، but لیکن their own family، صرف اپنے بیوی بچے جو قریبی رشتے دار. لیکن اسلام ایک وسیع مفہوم دیتا ہے، ان کی ہوتی ہے بہت. دوسرے والا جو کیٹیگری ہے نا، اس کا کیٹیگری میں کیا آ رہا ہے؟ مدد کرنی ہے کس کی؟ صرف اپنے بیوی بچوں کی یا دو چار اور رشتے دار. اسلام نہ فرد کی اہمیت کو گھٹاتا ہے، نہ قوم کی اہمیت کو گھٹاتا ہے، نہ خاندان کی گھٹاتا ہے، نہ قبیلے کو. لیکن اسلام ایک وسیع معاشرے کا مفہوم دیتا ہے جس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ کی صورت میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. کہ ایک جسم کی مانند بتایا گیا مسلمان کو کہ ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم فیل کرتا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہوتے ہیں، صرف اپنی فیملی کا نہیں سوچتے، اس تمام مسلمانوں کا سوچنے والے ہوتے ہیں. اور اسی لیے نا یہی زندگی کا مقصد ہے. امیر وہ نہیں ہے، سخی وہ نہیں ہے جو دیتا، اصل میں دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جنہوں نے بانٹا ہوتا ہے. ورنہ تو لاکھوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن زندہ دلوں میں وہی رہتے ہیں جنہوں نے محبتیں بانٹی ہوتی ہے، جنہوں نے پیار بانٹا ہوتا ہے، جو لوگوں کے کام آئے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ تو کنجوس کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ جو لوگوں کا برا والا چاہ رہا اس کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ گندی مکھی گندی کے پاس ہی جا کر بیٹھتی ہے گندگی پہ. اچھی مکھی بنے، جو ہوتا ہے نا کہ اچھی جگہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے اور پھر شہد بناتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. درخت کی جو لکڑی اس کو خود کو فائدہ نہیں پہنچتا. اسی طرح جو ہماری زندگی ہے نا، اصل مقصد لوگوں کے کام آنا ہے. MashaAllah, Shah Sahab, beautifully you mentioned quite a few points there. We shouldn't look to see where that Muslim is from, whether it's from Azad Kashmir or Patwar or Karachi or Sindh or wherever this individual is from, or Africa or America. If it's a Muslim and you can help him, we should be at least taking that step forward to help that individual in any way we can. Sometimes, like you mentioned, is that we forget just our family, just want to stick to our area. We don't want to go outside this area. If I want to build a masjid, it has to be in my village. If I want to have a well or a water pump, it has to be in that village. So don't look to see, is it in my area, is it in my backyard, or is it someone that's related to me? Any Muslim that's in difficulty, inshallah with good intentions, help the individual. I want to give money only in my masjid. اس میں بھلے £1,000,000 پڑا ہے، اسی کو دینا ہے. حالانکہ دوسری مسجد میں 10 پاؤنڈ کا پنکھا لگا دے تو ثواب زیادہ ملتا. لیکن اسی مسجد میں دینا ہے، میری وہ کہتا ہے نا میری برادری کی مسجد ہے، میرے قبیلے کی ہے اور میں نے ادھر ہی دینا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، یقین کریں جہاں مسلمانوں کو مدد کی حاجت ہے اللہ نے اگر دیا ہے تو وہاں پر مدد کے لیے تیار ہو. آخر میں یہی کہوں گا کہ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا ہے، بانٹنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا ہے. جو لوگوں میں بانٹتا ہے اللہ اس کو اور دیتا ہے. تو اس لیے بہترین انسان وہی ہے جو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. ورنہ اچھی چیزیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے، لوگوں کی مدد کرنا، دیواروں پہ بھی یہ پوسٹ بھی لکھ دیتے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ غور کریے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. کیپ واچنگ مدنی چینل. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.